بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ چند دن پہلے ایک وزیر خاتون نے کہا کہ توہین سیام برداشت نہیں کی جائے گی۔ کلمے کے نام پہ بننے والے ملک کے ایوانوں میں زبردستی بیٹھنے والے حکمرانوں کے وفاداروں سنو، پہلی ریاست جو کلمے کے نام پہ بنی تھی اس کی جامع مسجد میں عین نماز کے وقت ایک مقتدی نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ امام نے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے قومی خزانے کو لوٹا ہے۔ اتنا بڑا الزام سن کر مسجد میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ وہ امام کوئی عام آدمی نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کیا خیانت کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ غنیمت کے مال میں سے ہر ایک کو ایک چادر ملی جس سے کرتا نہیں بن سکتا تھا، اور آپ کا تو قد بھی سب سے اونچا ہے، تو آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے اس شخص کے گھر ویگو ڈالے نہیں بھیجے تھے، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی ماؤں بہنوں کو ننگا کیا جائے، ان کی ویڈیوز بنائی جائیں، بلکہ انہوں نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یقیناً ایک چادر سے کرتا نہیں بن سکتا تھا، تو میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی تاکہ ان کا کرتا بن جائے۔ نہ ہی توہین پارلیمنٹ ہوا، نہ ہی توہین سی ایم ہوا، اور نہ ہی توہین پی ایم ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک خیمے کے قریب سے گزرے تو وہاں کچھ بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ عورت ہنڈیا میں کچھ ڈال کر پکا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور آپ یہ کیا پکا رہی ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا بچے کئی وقتوں سے بھوکے ہیں اور میں ان کو بہلانے کے لیے ہنڈیا میں خالی پانی اور پتھر ڈال کر پکا رہی ہوں تاکہ یہ روتے روتے بہل کر سو جائے۔ اللہ میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بڑے پریشان ہوئے اور اسی وقت بیت المال میں گئے اور وہاں سے کچھ ضروری سامان بوری میں ڈال کر اپنے خادم سے کہنے لگے کہ یہ میری پیٹھ پہ لاد دو۔ خادم نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اگر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو آج بھی اٹھا لے۔ ملازم لاجواب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پر سامان لاد کر لے گئے اور وہاں جا کر کھانا پکا کر ان کو کھلایا۔ وہ عورت خوش ہو کر کہنے لگی کہ عمر کی بجائے آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ جب کبھی امیر المومنین کے پاس آپ آئیں تو آپ کو میں وہیں کہیں ملوں گا، میں آپ کی سفارش کروں گا۔ ایک دفعہ آپ اسی طرح گشت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک خیمے میں روشنی نظر آئی۔ آپ جب قریب گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ آپ وہاں سے واپس آ گئے اور صبح ان کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں بلایا گیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ رات کو شراب پی رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے کہا میں نے کل خود دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں منع نہیں کیا کہ کسی کی جاسوسی مت کرو۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجواب ہو گئے اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ کوئی توہین پارلیمنٹ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی توہین سی ایم ہوا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ مسجد نبی کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مصری آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کے گورنر عمر بن العاص کے بیٹے نے مجھے بلا وجہ مارا ہے اور کہا ہے کہ میں بڑے باپ کی اولاد ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بٹھا لیا اور اسی وقت عمر بن العاص اور ان کے بیٹے محمد عمر بن العاص کو خط لکھ کر بلا بھیجا۔ جب عمر بن العاص اور ان کے بیٹے آ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا دے کر اس مصری سے کہا کہ اپنا بدلہ پورا کر لے، اس بڑے باپ کی اولاد کو مارو تم بھی۔ اس مصری نے اتنے کوڑے مارے جتنے اس نے مارے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ اب اس کے باپ کو بھی مارو۔ تو اس نے کہا اس نے مجھے مارا تھا، میں نے اس کو مار لیا اور میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ وہ پہلی ریاست تھی جو کلمے کے نام پہ بنی تھی، اور وہاں پر توہین عدالت، توہین پارلیمنٹ، توہین سی ایم، توہین پی ایم نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہاں پر توہین عوام ہوا کرتی تھی۔ اور دوسرا ہمارا یہ وطن جو کلمے کے نام پہ بنا، جس کو مدینہ ثانی بھی کہتے ہیں، اور یہ اپنی پیدائش کے 1 سال بعد ہی یتیم ہو گیا، اور اس کے بعد اس یتیم بچے کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہ ملا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عمر جیسا ایک حکمران عطا کر دے، تاکہ یہاں پر توہین پارلیمنٹ، توہین سی ایم کی بجائے توہین عوام ہوا کرے، اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہوا کرے۔